اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں روزوں کے اقسام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ انشاءاللہ اسلام کے احکام کو جو خدا نے اپنے رسول کے توسط سے پوری دنیا کی نجات کے لیے جو بھیجے ہیں، اس پر توجہ دیں اور ان چیزوں کو یاد کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں باسعادت بابرکت زندگی گزار سکیں، دنیا میں بھی سرخ رو ہو جائیں اور آخرت میں بھی۔ اقسام روزے میں 4 اقسام بیان ہوئے ہیں۔ واجب روزے ہیں، حرام روزے، مکروہ روزے اور مستحب روزے۔ تو واجب روزوں میں سب سے اہم جو روزہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں۔ دوسرا جو ہے قضا روزے ہیں، نذر، عہد، قسم کے روزے ہیں، کفارے کے روزے ہیں۔ کوئی روزہ افطار کرتا ہے تو ایک یہ ہے کہ 60 دن روزہ رکھیں کفارے کے طور پہ، تو وہ روزے بھی واجب روزوں میں شامل ہیں۔ روزہ استجاری ہے، یعنی کسی سے پیسہ لے کے جو مرحوم ہے، جو شخص دنیا سے گیا ہے، اس کے روزے اگر اس کے ذمے ہوں تو وہ پیسوں کے بدلے میں روزے رکھ سکتے ہیں، جس کو روزہ استجاری کہا جاتا ہے۔ تو روزہ استجاری بھی واجب ہے۔ اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ ہے، اگر کوئی 2 دن اعتکاف میں رہیں تو تیسرا دن جو ہے خود بخود واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا دن روزہ رکھنا، اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اور حج تمتع میں جب کوئی شخص حاجی قربانی نہیں کر سکتا ہے تو قربانی کے بدلے جو روزہ ہے وہ واجب ہے۔ یہ اہم ترین واجب روزوں میں سے بیان ہوئے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں جو بعض ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے، جیسے عید قربان کے دن 10 ذی الحجہ کو عید قربان ہے، عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید فطر ہے، یعنی پہلی شوال جو عید فطر کے نام سے منایا جاتا ہے، روزے کے اختتام میں، ختم ہونے میں، وہاں بھی اس دن بھی عید فطر کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ یوم الشک کو واجب کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ معلوم نہیں کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا پہلی رمضان ہے، یوم الشک ہے، تو وہاں یا روزہ اصلاً نہ رکھیں جب تک یقین نہ ہو، یا کوئی واجب ذمے میں روزہ ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، مستحب روزے کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، نذر کا روزہ ہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کی پہلی اور رمضان کا پہلا روزہ سمجھ کے واجب کی نیت سے یوم الشک روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزہ یہ سکوت، ایک شخص جو ہے کہے کہ میں سکوت کا روزہ رکھتا ہوں، یعنی کچھ بات ہی نہیں کروں گا اصلا، یہ بھی حرام ہے۔ روزہ وصال، ایک شخص جو ہے دن میں روزہ رکھتا ہے، پھر رات بھی کچھ کھائے بغیر روزے کی نیت سے رہ کے اگلا دن تک جو ہے روزہ رکھتا ہے، اس کو روزہ وصال کہا جاتا ہے۔ یہ بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ سفر میں روزہ رکھنا، سوائے ان چند موارد کے کہ جو استثناء ہوئے ہیں، جیسے نذر معین، کوئی نذر کرے کہ میں سفر میں ہی روزہ رکھوں گا، اس سفر میں ہی روزہ رکھنے کا نذر کریں تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ عام واجب روزہ یا قضا کا روزہ سفر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ عورت جو اپنے مخصوص ایام میں ہوں، اپنے عادت کے مخصوص ایام میں ہوں، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مریض جس کے لیے روزہ نقصان دہ ہو، مضر ہو، البتہ یہ مضر جو ہے وہ خود تشخیص دے سکتا ہے، خود کو یقین ہے، خود کا تجربہ ہے، یا حاضر تجربہ کار ڈاکٹر کا ہے کہ واقعاً اس کے لیے روزہ مضر اور نقصان دہ ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ چند ایک حرام روزے ہیں۔ اور مستحب روزے بہت سارے ہیں، یعنی ان حرام روزوں سے، واجب اور حرام روزوں کے علاوہ باقی سال کے تمام دنوں میں آپ روزہ خدا کی رضا کے لیے رکھیں تو مستحب ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ چند ایک اہم جو سال میں روزے جن کے بہت ثواب ذکر ہوا ہے، جن کے لیے بہت فضیلت ہے، وہ چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو ماہ رجب اور شعبان بلا استثناء جو ہے پورے 2 مہینے روزہ رکھنا مستحب ہے، جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں
جب سے میں نے سنا کہ رجب شعبان کا روزہ رکھنا بہت ثواب ہے، مستحب ہے، تو میں نے پوری زندگی جو ہے اس چیز کو ترک نہیں کیا۔ تو رجب بھی اور شعبان بھی، رمضان تک یہ 2 مہینے جو ہے رجب و شعبان روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ ہر اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ مستحب ہے، جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے ہر مہینے میں۔ اسی طرح سے ہر اسلامی مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات، پہلی جمعرات جو شروع میں جمعرات آتی ہے، آخری عشرے میں جو آخری جمعرات ہوگی، یہ بھی مستحب ہے ہر مہینے میں۔ اور ہر اسلامی مہینے کے دوسرے عشرے کی بدھ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یعنی یوں عرض کر لیں، ہر اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات، آخری جمعرات اور درمیانی بدھ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 17 ربیع الاول کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے 27 رجب کو جو عید مبعث ہے، اور 18 ذی الحج عید الاکبر ہے، بہت بڑی عید ہے جو کہ 18 ذی الحج کو آتی ہے، غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولائے متقیان کی امامت اور امامت کے اعلان کا دن ہے، اعیاد اکبر میں سے ہے، بہت ثواب ہے اس دن روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ 8 سے 9 تک ذی الحج، 8 سے 9 ذی الحج تک بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو یہ چند جن ایام میں بہت زیادہ ثواب ہے، مستحب روزے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ اور مکروہ روزے بھی، یعنی جس دن میں روزہ رکھنے سے نہ رکھنا بہتر ہے، تو ان میں سب سے پہلا روزہ عاشور کا دن ہے۔ روزہ عاشور کا دن روزہ رکھنا کراہت رکھتا ہے۔ روزہ عرفہ ہے، روزہ عرفے کو بھی اگر دعا کے لیے ضعف اور دعا پڑھنے میں مشکل ایجاد ہوتی ہے تو روزہ نہ رکھیں، کراہت ہے۔ لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کہ روزہ رکھیں نہ رکھیں، تو اس میں کراہت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے مہمان کا روزہ مستحبی رکھنا سفر میں میزبان کی اجازت کے بغیر، یہ بھی کراہت رکھتا ہے۔ اور والدین کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھنا اولاد کا، یہ بھی کراہت روزوں میں سے ہیں۔ تو یہ اقسام ہیں، روزہ ہے واجب روزے، حرام روزے اور مستحب روزے، مکروہ روزے۔ البتہ یہ چند ایک اہم ایام ہے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی تفصیلی کتب میں، تفصیلی کتابوں میں چند ایک ذکر ہوئے ہیں، وہ آپ خود مراجعہ فرمائیں گے۔ خدا سے دعا ہے پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم سب کو ان پاک احکام و ایام، جو احکام ہمارے لیے خدا نے قرار دیا ہے، ان سب کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔